کیا 84 روپے فی یونٹ بجلی کا بل صرف ایک عدد ہے یا یہ اس ملک کے 24 کروڑ عوام پر معاشی خودکش حملہ ہے؟ کیا یہ صرف ایک سیاستدان کی تقریر ہے یا پاکستان کے غریب مزدور اور صنعت کار کا وہ درد ہے جس نے پورے ملک کی سانسیں روک رکھی ہیں؟ آخر 476 ارب روپے کہاں گئے؟ کون کھا گیا یہ رقم اور کس کے پیٹ میں جا کر یہ عوام کا خون پسینہ بن کر گرا؟ آج کا ویلاگ صرف ایک ویلاگ نہیں، یہ اپریل، مئی اور جون کی شدید گرمی میں خودکشی کرنے والے اس باپ کی چیخ ہے جو 50,000 روپے کا بل دیکھ کر پنکھے سے جھول گیا۔ آج ہم فائلیں کھولیں گے، معاہدے سامنے لائیں گے اور پوچھیں گے کہ آئی پی پیز کی اس حرام کی کمائی کا حساب کون دے گا۔ میرے ساتھ رہیے، میں ہوں ہارون رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دنیا، جہاں ہم سچ کو بے نقاب کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں مستقبل کی تصویر۔ ناظرین، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور ریونیو کے اندر ایک ایسا دھماکہ ہوا ہے جس نے اسلام آباد کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ سینیٹر کامل علی آغا نے کمیٹی اجلاس کے دوران سیدھا اور بے باک حملہ کرتے ہوئے کہا، 84 روپے فی یونٹ بجلی ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ بجلی کے بلوں سے وصول کیے گئے 476 ارب روپے کمائی نہیں، آئی پی پیز کی حرام کی کمائی ہے۔ یہ بیان صرف ایک سیاسی بیان نہیں ہے، یہ بیان اس پارلیمنٹ کی کارروائی کا حصہ ہے جو عوام کے ٹیکسوں پر چلتی ہے۔ سینیٹر کامل علی آغا نے واضح کیا کہ بجلی کی پیداواری لاگت کچھ اور ہے لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کامل علی آغا کا یہ دعویٰ درست ہے یا یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ آئیے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ 84 روپے فی یونٹ کی ریاضی کیا ہے۔ ایک عام شہری جب بل بھرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے صرف بجلی استعمال کی ہے۔ غلط، آپ صرف بجلی کا بل نہیں دے رہے، آپ ریاست کا پورا معاشی بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ نیپرا اور وزارت توانائی کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بجلی کی بنیادی پیداواری لاگت تقریباً 25 سے 35 روپے کے درمیان ہوتی ہے، تو پھر یہ 84 روپے تک کیسے پہنچتی ہے؟ بجلی کے بل کی اصلیت کیا ہے؟ بجلی کے بل کی اصلیت یہ ہے: بنیادی قیمت، بجلی بنانے کا اصل خرچہ، کیپیسٹی پیمنٹس یعنی پاور پلانٹس کو بند حالت میں بھی رقم کی ادائیگی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یعنی عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتوں کا ادھار عوام کے نام، صفاقانہ ٹیکسز، سیلز ٹیکس 18%، ایڈوانس انکم ٹیکس، ٹی وی فیس، الیکٹریسٹی ڈیوٹی اور نیپرا سیکنڈری ایڈجسٹمنٹ۔ یعنی اگر آپ 100 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو 50 روپے حکومت اور آئی پی پیز کو بطور بھتہ یا ٹیکس دیتے ہیں۔ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں بجلی کے بل کو ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ بنایا جاتا ہے؟ اب آتے ہیں سب سے بڑے انکشاف کی طرف، یہ 476 ارب روپے کیا ہیں؟ ناظرین، یہ رقم ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی۔ آسان زبان میں سمجھتے ہیں، 1994، 2002 اور 2015 کی پاور پالیسیوں کے تحت پاکستان نے نجلی بجلی گھروں یعنی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں ایک شرط شامل تھی، ٹیک اور پے، یعنی حکومت ان پاور پلانٹ سے بجلی خریدے یا نہ خریدے، حکومت کو ان پلانٹس کو ان کی پوری صلاحیت کا کرایہ دینا ہی پڑے گا۔ حکومتی رپورٹس اور ماہرین کے مطابق پاکستان میں سالانہ 2000 ارب روپے سے زائد کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی کل انسٹالڈ کیپیسٹی 40,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، جبکہ گرمیوں میں ہماری زیادہ سے زیادہ طلب 25,000 سے 28,000 میگا واٹ اور سردیوں میں محض 10,000 سے 12,000 میگا واٹ رہ جاتی ہے، یعنی 15,000 میگا واٹ سے زائد فالتو بجلی کے پاور پلانٹس بند پڑے ہیں، مگر عوام ان کے مالکان کو گھر بیٹھے اربوں روپے کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج لاہور، کراچی، فیصل آباد اور گجرانوالہ کی ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں، چھوٹے تاجر دکانیں بند کر رہے ہیں۔ ایک عام ملازم پیشہ شخص کی آمدن 50,000 روپے ہے اور اس کا بجلی کا بل 35,000 روپے آتا ہے۔ وہ راشن خریدے، بچوں کی فیس دے یا بجلی کا بل بھرے۔ بجلی کی بلند ترین قیمت کی وجہ سے ہماری صنعتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلے کی صلاحیت کھو چکی ہیں۔
بنگلہ دیش، بھارت اور ویتنام ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ ان تمام ظالمانہ بلوں کی وصولی کے باوجود بجلی کا گردشی قرضہ 2.6 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ آخر یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہاں غیر جانبداری کا تقاضا ہے کہ ہم حکومت اور پالیسی سازوں کا موقف بھی سامنے رکھیں۔ حکومت اور وزارت توانائی کا موقف ہے کہ یہ معاہدے سابقہ حکومتوں کے دور میں ہوئے، جنہیں قانونی طور پر یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے عالمی سرمایہ کاری متاثر ہوگی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی اور عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ بجلی کی گرانی کی بڑی وجہ ہے۔ پاور سیکٹر میں بجلی کی چوری اور بلوں کی عدم وصولی کی وجہ سے بل ادا کرنے والے صارفین پر اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ حکومتی موقف اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جب 1994 اور 2015 کے معاہدوں پر دستخط ہو رہے تھے تو کیا پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا یا چند مخصوص سرمایہ داری گروہوں کے مفاد کو؟ اگر ڈالر کی قیمت بڑھنے کا نقصان عوام اٹھا رہے ہیں تو آئی پی پیز کا منافع ڈالر میں کیوں گارنٹی کیا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک میں بجلی کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں شہریوں کو بجلی کس قیمت پر مل رہی ہے؟ پاکستان میں 18 سے 28 سینٹ فی یونٹ، بھارت میں 7 سے 9 سینٹ فی یونٹ، بنگلہ دیش میں 6 سے 8 سینٹ فی یونٹ، ویتنام میں 8 سینٹ فی یونٹ۔ پاکستان میں بجلی خطے میں سب سے مہنگی ہو چکی ہے۔ ہم اپنی صنعتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں۔ آج ہم ڈیجیٹل دنیا کے پلیٹ فارم سے ریاست، حکومت، نیپرا اور مقتدر حلقوں سے چند سیدھے سوالات پوچھتے ہیں۔ حکومت سے سوال: سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سینیٹر کامل علی آغا کے انکشافات کے بعد کیا ان معاہدوں کی فارنزک تحقیقات کروائی جائیں گی؟ نیپرا سے سوال: کیا نیپرا کا کام صرف آئی پی پیز کا منافع محفوظ بنانا اور عوام پر ٹیرف بم گرانا ہے؟ نیپرا عوام کا محافظ ہے یا نجی کمپنیوں کا؟ آئی پی پیز مالکان سے سوال: کیا ملکی معیشت کی تباہی اور عوام کی خودکشیوں کی قیمت پر کمایا گیا یہ منافع واقعی اخلاقی اور قانونی طور پر جائز ہے؟ اپوزیشن اور پارلیمنٹ سے سوال: قائمہ کمیٹیوں میں تقریروں سے آگے بڑھ کر عملی طور پر ان معاہدوں کی ری نیگوشیشن کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ ناظرین، بجلی اب صرف ایک سہولت نہیں رہی، بجلی اب اس ملک کی سلامتی اور بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اگر آج ہم نے اس ظالمانہ نظام کے خلاف آواز نہ اٹھائی، اگر آئی پی پیز کے ان معاہدوں پر ہنگامی بنیادوں پر نظر ثانی نہ کی گئی تو یاد رکھیے، نہ فیکٹریاں چلیں گی، نہ چولہے جلیں گے اور نہ ہی یہ معیشت سنبھل سکے گی۔ 476 ارب روپے کی یہ رقم کسی کا ذاتی منافع ہو سکتی ہے، لیکن یہ 24 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا سینیٹر کامل علی آغا کا بیان حقیقت ہے؟ کیا آئی پی پیز کے ساتھ ٹیک اور پے کے معاہدے ختم ہونے چاہیے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور بتائیں کہ اس ماہ آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا اور آپ اس بوجھ کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، ڈیجیٹل دنیا کو فالو کریں۔